دل سے اور شرمندگی کے بوجھ اوپر لیے میں آج صبح ساہیوال سے واپس پہنچا ہوں، اسٹیشن پہ موجود نہیں تھا۔ پھر مجھے چودھری صاحب کا بھی حکم تھا کہ میں بھی نہیں جا رہا، آپ نے لازمی جانا ہے۔ ابھی یہاں بیٹھا بھی میں تھوڑا سو رہا تھا۔ صفدر صاحب نے میرے کہنے کے لیے چھوڑا تو کام ہی ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ ابھی سب سے پہلے یہ جو غلام نبی صاحب نے بات کی ہے تو اس کا یہ ہے کہ جی سیلریز جو ہے، بھلے ہم نے یہ 57 کام کر دیے، 37 کام کر دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جب تک پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک پیٹ کا بندوبست نہیں ہوگا تو یہ کام جو ہے یہ ثانوی ہے، لیکن ان کاموں کی دور رس نتائج میں اہمیت اپنی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اتنے مشکل ترین حالات میں بھی اگر موو اوور ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، پروموشن ہوئی ہے، ہو رہی ہے، یا کسی کو گرانٹس ملی ہیں، جبکہ دوسری طرف جیسے یہاں ذکر بھی کیا گیا پی ٹی وی کا، ریڈیو پاکستان کا، اور کئی ادارے ہیں، لیکن یہ دونوں ادارے چونکہ منسٹری کے ہی انڈر ہے تو وہاں سے ورکرز کا جو لے آؤٹ ہوا ہے، جو نکالے گئے ہیں، ہم اس پہ افسوس بھی، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو بحال ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ کمزور ترین سی بی اے، اس کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ناٹ اے سنگل پرسن یہاں سے ٹرمینیٹ نہیں ہوا، اور اس وقت کم از کم 20 کروڑ کے لگ بھگ جو مینجمنٹ ہے اس نے اپنے ساتھ لائبلٹی چڑھا لی ہے۔ یہ جو تنخواہیں ہم نے لینی ہے، ہمارا تو یہ رائٹ ہے، لیکن ان میں یہ لائبلٹی ہے، اس لحاظ سے کہ جب کام ہی نہیں تھا، آمدن نہیں تھی، تو بڑی آسانی سے لے آؤٹ کیا جا سکتا تھا، لوگوں کو اس حوالے سے گھر بھیجا جا سکتا تھا کہ جب کام ہوگا آپ کو دوبارہ بلا لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ سارا ایک پالیسی کا حصہ تھا۔ کبھی میں نے گرمی دکھائی، کبھی چوہدری صاحب نے گرمی دکھائی، دوسری طرف صفدر نے نرمی دکھائی، تو وہ کام چلتا رہا۔ مینجمنٹ کا ایک جو سلسلہ رہا ہے، ابھی تک جاری ہے، وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس میں کسی حد تک مینجمنٹ جو ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہے۔ جس طرح یہاں میرے ایک اور دوست کا ذکر ہو رہا ہے، صفدر صاحب نے بڑے دھڑلے سے کیا ہے، تو مینجمنٹ اس کی کمر کے اوپر بھی ہاتھ برابر رکھا ہوا ہے، اس کے اپنے مسائل جتنے ہیں وہ سارے حل ہو رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، جبکہ اسی کے جو ساتھی تھے ان کے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں، ان کو ادھر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جو لون سنکشن ہوا ہے، اس میں صفدر صاحب نے پوری ڈیٹیل بتا دی، ان کی باتوں پہ شاید میں یقین نہ کرتا، مینجمنٹ کی باتوں پہ میں کان کم ہی دھرتا ہوں، لیکن 2 ہفتے پہلے میں نے عدیل ستار سے 1 گھنٹہ 1.5 کی میٹنگ کی اور اس سے ساری بریفنگ لی، وہ ڈاکومنٹری لی اور دیکھی، اور جو دوست میرے ساتھ فیس بک پہ اٹیچ ہیں، میسنجر پہ ہیں آگے پیچھے، وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، مجھ سے کوشچن بھی کرتے رہتے ہیں، اور میں بڑی خندہ پیشانی سے ان کے کوشچن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ میں اس چیز سے نہیں گھبراتا کہ جی اس میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے تو میں آگے سے میسج ہی ختم کر دوں یا کوئی اور بات کروں گا کہ وہ دوبارہ میسج نہ کرے۔ تو ایک اوپن فورم ہے، کھلی کتاب ہے، جو ہوا غلط ہوا، یہ جو خاص کر ڈسکریمنیشن پیدا کی گئی، اس کے اوپر ہماری سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوئی، ایم ڈی نے وعدہ بھی کیا، ان پرنسپل ڈیسائیڈ بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ چلتا رہا۔ اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے وہ ان کی کامیاب ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے بندوں کو چنا، ایسے ایسے لوگوں کو نوازا یا ان کے سارے ڈیوز کلیئر کیے
تاکہ جن کی وجہ سے دوسروں میں افراتفری پھیلے، دوسرے ان کو برا بھلا کہیں۔ ہم جب پبلک کے نمائندے بنتے ہیں تو برا بھلا سننا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے ورثے میں آ جاتا ہے کہ لوگ شاباش کامی دیتے ہیں، جو نیگیٹو سلسلہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اسے ہمیں خطہ پیشانی سے قبول بھی کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ یہ بات بالخصوص صفدر صاحب سے میں اکثر کرتا ہوں، اکثر ہماری اس چیز پہ تو میں بڑھ بھی جاتی ہے کہ بھائی لوگوں کے پہلے مسائل جو ہیں الجھ گئے ہیں، پہلے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو پھر جب ہم ان کو صحیح طریقے سے جواب بھی نہ دے پائیں، ان کو مطمئن بھی نہ کر سکیں، تو یہ ہماری خامی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم 2-3 مہینے بعد آپ کو اسی طرح بلا کے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے رہتے۔ اس خامی میں بھی ہم نے صفدر صاحب کو مطلب اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت دے۔ سکندر بھی آج نہیں آیا، اس کے والد صاحب کو اٹیک ہوا، اللہ ان کو بھی صحت دے، اور بھی جو بیمار ہیں۔ تو یہ بہت ڈپریشن کا شکار بھی ہے، ادھر سے دباؤ ورکر کا بھی ہے، ایگزیکٹو باڈی کا بھی ہے، ایگزیکٹو کونسل کا بہت بڑا دباؤ ہے۔ پچھلے 3-4 میٹنگوں میں ہم جو نہیں کہنے والی باتیں تھیں وہ بھی ان سے کہہ چکے، صرف آپ لوگوں کی درد کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریف لوگ ہیں، شرافت ہم نے بہت کر لی، اتنے بھی شریف نہیں ہیں۔ شریف ہو کر رہنا اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے۔ بات وہی آ جاتی تھی کہ اگر ہم بدماشی کرتے، میں نے پچھلی جنرل باڈی میں بھی یہ بات کی کہ مجھے 2-4 دوستوں نے باہر کہا کہ سر جی آپ تو ڈرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم چپ ہی کر لیں۔ میں نے کہا نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، جو ریئلٹی ہوتی ہے اس کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم 2-4 ادھر ایک دو کر لیتے احتجاج تو ہو سکتا ہے، ہونا تو وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا کہ ادھر لے آؤٹ ہو جاتا ہے، لوگ فارغ ہو جاتے، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی اسی طرف جا رہی تھی۔ تو محکمے کے پاس جب کچھ نہیں ہے تو وہ جب کام ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ محکمے کی کمزوریاں یا محکمے کی پالیسیاں جو ہیں، محکمہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے آپ کی کمپنی، تو وہ چاہے اس میں پہلے میں بھی رہا، باجوہ صاحب بھی رہے، صفدر صاحب آ رہے ہیں، یا ہمارے دوسرے کولیگ جو اس دفعہ لوز کر گیا وہ ہے، یہ سارا جو ہے نا دوش ہم صرف انتظامیہ پہ نہیں دے سکتے، یہ ہماری بھی مجرمانہ غفلت ہے کہ پچھلے 14-15 سال سے اس کمپنی کے کسی بڑے نے کمپنی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اپنے پیٹ کے بارے میں اپنے اس سلسلے میں ضرور سوچا ہے کہ کہاں سے کیا نکالا جا سکتا ہے، اور وہ نکالتے گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ کھوکھلا جب کر دیا، جب اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا، اس وقت یہ حالات آئے، اور ان حالات کو سامنا کرنے کے لیے ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ ہم نے اپنی انتہائی کوشش کے ساتھ اس کو ڈیل کیا، آپس میں اپنی پالیسیز کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو ڈیل کرتے رہے کہ جی کچھ طرف سے دباؤ ڈالا جائے، کچھ طرف سے تھوڑا ان کے ساتھ ہاتھ بھی رکھا جائے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ڈر کے مارے، جیسے پچھلے الیکشن میں ہمارے محترم صدر صاحب کہ نام کی ہی دہشت سے کمپنی میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ بندہ آ گیا تو بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، محکمہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لوز کرا دیا گیا، ہم سب کو لوز کرا دیا گیا۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم آ جاتے تو یہ حالات شاید نہ دیکھنے پڑتے کہ جو ہم نے یہ 1 سال میں محنت کی ہے، یہ ہم 2 سال پہلے کرتے، حالات کچھ اور ہوتے۔ اب اتنا ہے کہ امید کی کرن پھوٹی ہے، جیسے 2 چینلز لانچ ہو رہے ہیں، ان کے پروسیس کمپلیٹ تھے، لیکن ایک کے لیے تھوڑا پھر نرم گوشہ رکھا جا رہا ہے۔ ابھی منسٹری ہاؤسنگ کا ایک ادارہ ہے ہمارے ادارے کا، کہ وہ گورنمنٹ کا ہے اور وہ کچھ لانچ کرنا چاہتا ہے چینل، تو وہ چونکہ اس میں کوئی گورنمنٹ سے گورنمنٹ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پرائیویٹ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا پروسیس میں، لیکن اسی ود منتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سیلری کا سسٹم جو ہے یہ بھی پورا تو نہیں ہوگا، لیکن
काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। इसमें अब जो पॉलिसी चलेगी, मैं तो इनको ये कहूँगा, मैंने रात को भी इनको कहा है, तो आज भी कहूँगा, अंदर भी कहूँगा, कि सबसे पहले एट पार किया जाए। मतलब जिन लोगों के बैलेंस हैं सबसे पहले उनको दिया जाए, उसके बाद जो है वो सबका वो बने। अब जो लोग जो है काफ़ी एतराज़ है, उसमें सिर्फ यूनियन नहीं है या अपोजिशन के लोग जो यूनियन में वो नहीं है, मैनेजमेंट में कई शोबे हैं जो फुल फ्लैट, जिनको अपनी पेमेंट है वो अपनी पूरी कर चुके हुए हैं, तो वो आराम करें। अब जिन लोगों को 5-5, 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, साल की नहीं मिली, और मुझे तो बड़ी ये हैरत होती है कि सक्कर से फ़ोन होता है, कभी बावल उधर से होता है, मुल्तान से होता है, कि लोगों को ये नहीं पता कि मेरी कितनी सैलरी बाकी है। मतलब ये आपकी खुशहाली का भी एक जरिया है, क्योंकि आप लोगों को इतना वो है कि ये नहीं पता, वरना जो बंदा हैंड टू माउथ होता है हकीकत में वो एक एक पैसा गिन के रखता है कि मेरा ये बताया इतने उधर से आएंगे तो इधर करने। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ होता है। अल्लाह ने आपके सब्र का जो है वो आपको सिला मिलना शुरू हो जाएगा, इसी महीने में ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और। लेकिन सर ये बंदा बांट वाला सिलसिला तो कम होना चाहिए। जी मैंने कह दिया। हो गया। तो बाकी ये भी है कि अल्लाह ताला उतनी तकलीफ देता है जितनी बर्दाश्त करने की किसी में शिक्कत होती है। अल्लाह भी ये नहीं करता कि जी जब बंदा बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाए तब ख़त्म की है। अभी हम में बर्दाश्त की एबिलिटी थी, अल्लाह ताला ने ये असबाब पैदा कर दिए, बेहतरी की तरफ जा रहा है। सफ्तर साहब ने जो 2, 3, 4, 5 मुतालबे एमडी साहब से किए हैं, उसमें मेरी इनको फिर ये है कि ये मुतालबे हमने सारे कराने हैं। अभी हमारे पास 8 महीने का टाइम है। बाकी आप लोगों की आगे मर्जी होगी कि जो होगा वो आपको उसमें हम ये टाइम है हमारे पास। अभी हम इनसे जिस तरह प्यार से चला रहे हैं, महीना 15 दिन 1-1.5 वो हम इनको उसी तरह चलाएं, ताकि ये जो बैरोक्रेट लोग होते हैं इनका जो सिस्टम होता है ना, इनकी जब पूछ पे थोड़ा सा पाँव आता है ना तो फिर वो उल्टे होते हैं, उल्टी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो इधर से अप्रूव्ड है, बोर्ड से नहीं, तो बोर्ड की अप्रूवल में कोई हर्डल डाल सकता है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो मामलात हैं पहले वो क्लियर हो जाए, फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना जो होता है वो कुछ कई और तरीके होते हैं। इधर अगर बिगाड़ पैदा हो जाए, मैं ये सफदर साहब की भी और एमडीबी की भी इस लिहाज से मतलब तारीफ करूँगा, इतने हालात के बावजूद भी उन्होंने उन चीज़ों को डिनाई नहीं किया। टाइम उस पर ज़रूर लगा है, लेकिन उनकी अप्रूवल मतलब करते रहेंगे, जब हालात बेहतर होंगे तो वो सिलसिला चल पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे दोस्त गुलाम नबी साहब ने यहाँ पे कल एक मामला था उसको पूरा करना कराया है। ये मिल बैठे ये सिलसिले होते रहते हैं, हम सब बेसिकली इधर मुलाजिम हैं। ये यूनियन ये चीज़ें, अगर हम इतने रईस हों तो अपने इलाकों में ही रहें, सब नौकरी करने आए हैं, नौकरी से ही इज्जत है, काम से ही इज्जत है। तो आप लोग काम करते भी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कॉम्पनी ने अगर अपना कुछ तैयार किया होता, अपने प्रोड्यूसर होते, अपना सारा सिस्टम होता, खुद कमा के ही खाना है, हमें एक बार गवर्नमेंट की तरफ से तो आ नहीं रहा। तो ये सिलसिला अगर शुरू से होता करते तो ये हालात न बहरहाल अभी भी एक सबक के तौर पे ये हालात जो हमने देखे हैं ये हम पे आए हैं। और इसमें सफदर साहब कह रहे हैं या और दोस्त कहते हैं कि जी दूसरे ये प्रोपोगेशन कर रहे हैं, उधर ये कह रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इन हालात से खुद नबरदूज नहीं हुए, दूसरों के लिए छोड़े। तो अब अगर लोगों का माइंड बदलते एक सेकंड नहीं लगता तो कल उनके लिए आसानियाँ आ रही हैं। वो लोग जब अगर कल आते हैं, हमको लोग ले आते हैं तो उनके लिए आसानियाँ छोड़ के हम जाएंगे, हम उनके लिए कांटे में फेर के नहीं जाएंगे।
आपस में इत्तेहाद कायम रखें, इत्तफाक रखें। जितना सब्र कर लिया, थोड़ा सा बहुत कर लें, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया।